نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و اما نوالہ فی القرآن المجید والبرہان الرشید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا ومرشدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا ومرشدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا ومرشدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان قاری احمد شہزاد فاروقی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز سامعین کرام، دور حاضر جس میں علوم نے بظاہر بہت ترقی کی ہے، بظاہر عروج ثریا پہ گامزن ہوا، لیکن در حقیقت استاد اور شاگرد کا جو ایک روحانی تعلق ہے، ادب و احترام کا جو ایک رشتہ ہے، اس میں بہت حد تک کمی محسوس کی گئی ہے۔ دور عصر میں یہ چیز عام دیکھی گئی ہے اور محسوس کی گئی ہے کہ استاد اور شاگرد کا تعلق ایک صرف فارمیلٹی ہے۔ جب استاد آتا ہے، عموماً سب کی بات نہیں، لیکن اکثریت آج کل ایسے ہی ہے کہ جب استاد صاحب آتے ہیں، جب ٹیچر صاحب آتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں، تو وہ اس غرض سے آپ کو پڑھاتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے معاوضہ لینا ہوتا ہے، اور شاگرد جو ہے وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے استاد صاحب کو ان کا معاوضہ دیا ہوا ہے، اس سے آگے اور کوئی تعلق باقی نہیں رکھنا چاہتے۔ حالانکہ ادب و احترام کا تعلق استاد اور شاگرد کے درمیان روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے ملک عظیم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک واقعہ ہے۔ یہاں کی ایک بہت بڑی شخصیت، جن کا یہاں پہ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں کہ آج میں مفسر قرآن بھی ہوں، آج میں PhD ڈاکٹر بھی ہوں، آج میں مفتی اعظم پاکستان بھی ہوں، آج میں پروفیسر بھی ہوں، آج میں بہت بڑا گدی کا ایک پیر بھی ہوں، ہزاروں لاکھوں لوگ مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور میں بہت دانا بھی ہوں۔ لیکن ایک کمی میرے اندر ہے، وہ اپنا واقعہ خود ہی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ ایک بہت بڑے مفتی صاحب کا بیٹا تھا، بہت بڑے پیر صاحب کا بیٹا تھا، تو بچپن سے ہی لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے، چاہتے کرتے، میرا ادب احترام کرتے۔ عمر میری چھوٹی تھی، 6-7 سال کی عمر تھی، 8 سال کی عمر تھی، تو لوگ مجھے سر پہ اٹھاتے، بہت زیادہ پیار کرتے کہ پیر صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے لخت جگر ہیں، صاحبزادہ صاحب ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے حفظ کے لیے اپنے ہی ادارے کے شعبہ حفظ میں داخل کروا دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اسی انداز میں جب کلاس میں گیا تو میں نے کلاس شروع کر دی، حفظ شروع کر دیا۔ تو چونکہ لاڈلا تھا، محبتوں اور چاہتوں میں پلا بھرا تھا، تو سبق کے لیے تو مشقت کرنا پڑتی ہے، جو میں نہ کر سکا۔ تو کچھ دن تو میرے استاذ جو نابینا تھے، بڑے تھے، عمر میں ضعیف تھے، لیکن استاذ الحفاظ تھے، بہت بڑے استاذ تھے شعبہ حفظ کے۔ تو کچھ دنوں بعد وہ استاذ صاحب نے مجھے ڈانٹا۔ جب انہوں نے مجھے ڈانٹا تو مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی اور اندر ہی اندر مجھے غصہ آیا۔ پھر کچھ دن اور گزرے
مجھے سبق یاد نہ تھا تو میرے استاد جی نے مجھے کھڑا کر کے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا اور 2-4 تھپڑ بھی رسید کر دیے. تو جو کلاس والے دوسرے میرے کلاس فیلوز تھے انہوں نے دیکھ کے کچھ کہہ کے لگائے, کچھ مجھ پہ ہنسے. تو مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی, مجھے بڑا غصہ آیا. تو میں نے دل میں عہد کر لیا کہ میں آج استاد جی کو ضرور اس کا سبق سکھاؤں گا. حضرت فرماتے ہیں کہ جب چھٹی ہوئی تو میرے جو استاذ تھے, جو نابینا تھے, جو حفظ کی کلاس پڑھاتے تھے, وہ جس راستے سے گزرتے تھے میں اس کے قریب ایک جگہ کے پاس درختوں کے نیچے چھپ گیا. تو جب استاد جی گزرے, ان کے ساتھ ایک طالب علم ہمیشہ ہوتا جو ان کی خدمت میں گامزن رہتا. تو جیسے ہی استاد جی میرے قریب سے گزرے تو میں نے ایک مٹی کا پتھر اٹھایا اور ان کو زور سے دے مارا. وہ آگے جا چکے تھے, ان کے پیچھے کمر پہ ان کے وہ پتھر لگا. تو میں ڈر گیا, میں ایک دم بیٹھ گیا, چھپ گیا. تو ساتھ ہی وہ جو چھوٹا طالب علم تھا جو ان کی خدمت میں مامور تھا, اس نے مجھے دیکھ لیا. تو استاد محترم کے چہرے پہ ایک غصہ اور ایک افسوس میں نے نمایاں طور پہ دیکھا. تو استاد جی نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ کون ہے, کس نے بدتمیزی کی ہے. تو استاد جی چونکہ خود تو نابینا تھے, آنکھوں کی روشنی تو بظاہر نہیں تھی ان کے پاس, تو وہ جو ساتھ چھوٹا لڑکا خادم تھا اس نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے کہا استاد جی یہ تو وہ ہیں صاحبزادہ صاحب ہیں. تو کہتے میرے اوپر سکتے کی حالت طاری ہو گئی. استاد جی کے چہرے پہ میں نے غم, دکھ اور افسوس دیکھا. میں ڈر گیا, میں ڈر کے وہاں سے بھاگا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, سب کچھ میں بن گیا. میں نے ساری منزلیں طے کی, میں نے سارے انعامات حاصل کیے. میں پیر بن گیا, میں مفتی اعظم بن گیا, میں پروفیسر ڈاکٹر بن گیا, میں ایک بہت بڑا دانا انسان بن گیا. اگر نہیں بن سکا تو حافظ قرآن نہ بن سکا. مجھے اس بات کا آج بھی افسوس ہے. تو وہ کہتے ہوئے رو پڑے اور انہوں نے یہی کہا اپنے درس میں کہ خدا کے لیے اپنے اساتذہ کرام کی عزت, ادب اور احترام کیا کرو. استاد حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایک بات بھی سکھا دے دانائی اور حکمت والی تو میں اس کا غلام, وہ میرا آقا میرا بازو پکڑے اور جہاں چاہے مجھے فروخت کر دے, میں اف نہیں کروں گا. اللہ اکبر, یہ مقام ہے استاد کا. معزز سامعین اکرام, ایک اور چھوٹی سی حقائق, ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں تاکہ ہمیں احساس پیدا ہو کہ ہم نے اپنے بڑوں کا کیسے ادب احترام کرنا ہے, اپنے والدین کا اور خاص طور پہ اپنے اساتذہ کرام کا, اپنے مشائخ کا, اپنے حضرات کا, اپنے بڑوں کا کیسے ادب کرنا ہے, کیسے احترام کر کے ان کی دل کی دعائیں حاصل کرنی ہیں. ایک شخص تھا, ماہی گیر تھا, مچھلیاں پکڑتا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک بگلا, سیگلز جسے کہتے ہیں انگلش میں, وہ دریا کے کنارے آ کے وہ مچھلیوں کو شکار کرتا اور ایک مچھلی کو اپنی چونچ سے پکڑ کے یوں اوپر پھینکتا اور اپنے منہ کو کھولتا, اپنی چونچوں کو کھولتا اور مچھلی اس کے حلق میں چلی جاتی. وہ اس طرح شکار کرتا. تو وہ مچھیرا کہتا مجھے اس کا یہ شکار کا انداز بڑا اچھا لگا, میں اس کے اس انداز سے بڑا متاثر ہوا. تو میں نے بھی کبھی کسی گاجر کے ساتھ, کبھی مولی کے ساتھ, میں نے بھی اسی طرح پریکٹس شروع کر دی اور میں نے بھی اپنے دانتوں سے گاجر کو منہ میں لینا, یوں زور سے اوپر پھینکنا, منہ کھولنا اور گاجر میرے حلق میں آ جاتی. تو میرے نزدیک ایک بہت بڑا فن ہو گیا. یہ فن کرتے کرتے میں نے پھر سبزیوں کی جگہ میں نے چاقو کا استعمال شروع کر دیا. میں جب یہ پریکٹس کر رہا تھا تو لوگوں نے مجھے دیکھنا شروع کر دیا, لوگ بڑے محظوظ ہوئے اور یہ میرا انداز یہ بادشاہ وقت کے پاس چلا گیا کہ میرا یہ کرتب اتنا اچھا ہے کہ دیکھنے والا حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے چاقو کو دانتوں میں چباتا ہے, ہوا میں معلق کرتا ہے اور وہ چاقو سیدھا اس کے حلق کے قریب آ جاتا ہے, لیکن وہ دوبارہ اپنے دانتوں سے اس کو پکڑ لیتا. تو جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کس استاد سے سیکھا,
تو اس نے بتایا کہ وہ جو سیگل ہے، وہ جو بگلا ہے، میں نے اس سے سیکھا ہے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوتے کہ ایک چھوٹے سے جانور سے تم نے اتنا بڑا فن کیسے سیکھ لیا؟ تو اس نے ساری اپنی رودات بتائی کہ میں اسے مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھتا تھا کہ وہ اپنی چونچ میں مچھلی کو پکڑتا، ہوا میں پھینکتا اور پھر اپنے منہ میں واپس ڈال لیتا۔ تو میں اس سے متاثر ہو کے میں نے بھی یہ فن حاصل کیا۔ جب اس کا شوشہ عام ہوا، لوگوں میں اس کی بہت زیادہ مشہوری ہوئی، تو کسی نے اس کو کہا کہ اب تم سیگل کا نام نہ لیا کرو، لوگوں کو مت بتایا کرو، اس سے تمہاری شخصیت پہ، تمہارے فن پہ اثر پڑتا ہے۔ تم کہہ دیا کرو کہ میں نے فلاں ایک بہت بڑا انسان ہے، ایک فنکار ہے، اس سے میں نے یہ ہنر سیکھا۔ وہ مچھیرا بتاتا ہے کہ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا۔ تو جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تم نے فن کس سے سیکھا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے فلاں بن فلاں فنکار سے یہ فن بڑی مشقت اور محنتوں کے ساتھ سیکھا ہے۔ تو جب وہ بادشاہ کے سامنے وہ فن کا مظاہرہ کرنے لگا، چاقو اپنے دانتوں میں اس نے دبویا، جب دبوچ کے اس کو اوپر کیا اور واپس منہ میں ڈالنے لگا تو چاقو سیدھا اس کے حلق میں گر پڑا۔ تو اس کی وہاں پہ بہت جگ رسائی ہوئی، وہ بڑا پریشان ہوا۔ پھر اس نے غور کیا تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ جیسے ہی تم نے اپنے استاد کا انکار کیا تو اس فن کو میں نے تمہارے سے چھین لیا۔ معزز سامعین کرام، ایک چھوٹی سی حقائق ہے، اللہ جانے اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ کسی سے بھی سیکھیں، اس چیز کو ہمیشہ ادب اور احترام کی نظر سے دیکھیں، ہمیشہ اس کو رسپیکٹ دیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے، آج ہم ایک بہترین انسان تو ہیں لیکن بہترین طالب علم نہیں، بہترین مرید نہیں، بہترین اولاد نہیں، بہترین دوست نہیں، بہترین شوہر نہیں، بہترین بھائی نہیں۔ کیوں کہ ایک دوسرے کی عزت، ادب، احترام کو ہم بھول چکے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ اپنے بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں سے پیار کرو، تو ادب میں سب سے زیادہ حق ماں باپ کا، اور اس سے بھی زیادہ حق آپ کے اساتذہ کرام کا، آپ کے مشائخ کا ہے، جو آپ کو دین سکھا کے آپ کا تعلق اللہ کی ذات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑوں کا اور بالخصوص اپنے اساتذہ کرام کا، اپنے مشائخ کا، اپنے والدین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لایا ہے آپ کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ لیزر ہیئر ریموول ٹیکنالوجی۔ فوٹونا لیزر ہیئر ریموول کی مدد سے آپ کے چہرے اور جسم کے غیر ضروری بالوں کا محض چند منٹوں میں خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے اور جسم کے غیر ضروری بالوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔